अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैराफियत से होंगे। आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो है तरावी में कुरान करीम सुनाना, बल्कि उस कुरान को सुनाने से पहले उस बच्चे की तैयारी करवाना तरावीह के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि लाजमी बात है, हमने तरावीह के लिए तैयारी करवानी है तो नमाज में ही हम लोग उस बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चे के जहन में ये बात बिठाएं कि नमाज की फ़जीलत उसके जहन में हो कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है, तो खुशू हुजू हो और ये ध्यान हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, सीधी तरफ मेरी जन्नत है, बाएं तरफ जहन्नम है। ये सारी चीज़ें उनके जहन में बिठाएं ताकि उसकी तवज्जो नमाज में बरकरार रहे। बसा औक़ात ये देखा गया है कि बच्चे होते हैं चूँकि नासमझ होते हैं तो उनमें जो है कमी कोताही करते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हमने जिस भी बंदे को जिस चीज़ की तैयारी करवानी है तो हमने हू बहू वही चीज़ लेनी होगी। ये ना हो कि हम तैयारी करवा रहे हैं कुरान करीम को तरावी में सुनाने की और हमने बच्चों को बिठाया हुआ है, बैठ के वो पढ़ रहे हैं और नवाफिल भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसकी वो तैयारी नहीं होगी। चूँकि कल को इसने आगे जाकर तरावी में खड़े होना है और उसके पीछे बहुत बड़ा मजमा होगा और इसने किस तरीके से पढ़ना है, बावाज़ बुलंद पढ़ना है, कितनी रफ्तार से पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमने देखनी है। तो तैयारी में भी तरावी के लिए हमने नवाफिल में वही चीज़ देखनी होगी। ठीक है। अब रही बात कि किन बच्चों की हम तैयारी करवाएं तरावीह के लिए, तो ज़रूरी है इस के लिए कि गिरदान के जो बच्चे हैं जिन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है और अब वो कुरान करीम को पुख्ता कर रहे हैं, दौर कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा गिरदान कर रहे हैं, तो उन तालिब इल्मों के लिए आप पर हक़ बनता है कि आप तरावी की प्रैक्टिस करवाएं। अच्छा, हिफ़्ज़ के बच्चों के लिए हमने तरावी में प्रैक्टिस करवाना, तरावी के लिए तैयारी करवाना इसलिए हमने उससे रोका है कि चूँकि जो कुरान करीम हम नफल में पढ़वा रहे हैं इसमें जो बच्चे हिफ़्ज़ कर रहे हैं उनकी कमी बेशियाँ होती है, तो अगर वो तरावी में कुरान करीम नफल में कुरान करीम पढ़ेंगे तो उनकी जो कमी बेशी है, जो गलतियां हैं, वो नमाज में पढ़ने से वो पुख्ता हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुख्ता होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो कमी बेशियाँ है वो पढ़ कर उनकी वो जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनकी ज़बान पर पुख्ता हो जाए। तो हमने इस बात का लिहाज रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके इदारे में अगर तरतीब है कि आपके बच्चे जो है 5 पारे मुकम्मल हो जाने के बाद उन 5 पारों का जायज़ा देते हैं, नाज़िम है बाकायदा, तो आप हाँ उनके लिए ये कर सकते हैं कि वो 5 पारे उनको याद हों और वो जायज़ा दे कर आएँ और आपको उम्मीद हो इस बच्चे से, आप मुतमईन हो इस बच्चे से कि ये बच्चा जो है अब गलतियाँ नहीं करेगा, तो इस बच्चे को आप तैयारी बिल्कुल करवा सकते हैं ताकि उसके पारे और मजबूत हो जाएं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ जो रिवाज है तरावीह के लिए तैयारी में वो ये है कि हम 2 बच्चों को खड़ा कर देते हैं। एक बच्चा जो पढ़ने वाला है वो और दूसरा जो उसकी समाअत करने वाला है उसकी दाएं तरफ खड़ा हो जाता है, जो तरतीब है खड़े होने की, थोड़ा सा फासले पर पीछे रहकर। तो यहाँ मैं एक बात ज़रूरी समझूंगा कि आप ऐसा करें, चूँकि हमने तरावी की प्रैक्टिस करवानी है, कि एक तालिब इल्म जो सुनाने वाला है उसके साथ 2 या 3 बच्चों को कर देवें ताकि वो तालिब इल्म इमाम की हैसियत से आगे हो और उसके पीछे जो बच्चे हैं वो पीछे खड़े हों, जिस तरीके से नमाज में होता है। तो इससे ज़्यादा बेहतरी होगी और आगे जो है तरावी में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपने लिहाज रखना है कि आपने एक तालिब इल्म नहीं, 2 तालिब इल्म नहीं, बल्कि 3 से 4 तालिब इल्म कर लेने ताकि वो पढ़ने वाला आगे हो और उसके पीछे जो है मुक्तदी वो उसके पीछे उसकी समाअत कर रहे हों। 5-6 भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथी बात ये है कि इनके लिए अगर आपके पास कमरे मुयस्सर हों, इदारा है या कोई बैठक है जो तैयारी करवानी है और उसमें मुख्तलिफ़ कमरे हैं, बसा औक़ात लोगों के पास जगह नहीं होती मस्जिद में जो है खड़े होकर इसकी तैयारी करवा रहे होते हैं, ठीक है, उज़र है नहीं है करवा सकते, लेकिन इसके लिए अलग कमरे का होना ज़रूरी है। वो ये है कि
اس کے کانوں میں دوسرے بچوں کا شور نہیں پڑے گا، یکسوئی ہوگی، اور جو سماعت کر رہا ہے وہ اچھی طریقے سے اس کا قرآن سن سکے گا۔ تو ضروری ہے اگر آپ کے پاس کمرے کی سہولت ہے تو آپ الگ سا کمرہ جو ہے ان بچوں کے لیے منتخب کریں، تاکہ اس میں وہ یکسوئی کے ساتھ قرآن پڑھ بھی سکے اور سن بھی سکے۔ اگلی بات جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا رفتار کتنا ہونا چاہیے۔ آیا اس بچے کا رفتار حدر والا ہونا چاہیے، تدویر والا ہونا چاہیے، یا مشق ترتیب والا ہونا چاہیے؟ تو یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ بچے کو جو آپ تیاری کروا رہے ہیں اس میں جتنا رفتار کم ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قراء کو وہ جب قرآن سناتے ہیں تراویح میں، ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے منزل درمیانی رفتار سے سنائی ہوتی ہے یا تھوڑی سی تیز رفتار سے سنائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کل آنے والے مستقبل میں ان کو تراویح میں بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ ان کی تیاری کروائیں تو ان کا رفتار بالکل کم کروائیں، کم از کم ایک پارہ جو ہے ان سے کہیں کہ آپ نے 50 منٹ یا گھنٹے سے پہلے ختم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہاں میں ایک بات ضروری سمجھوں گا کہ کئی علاقوں میں یہاں ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ 6 روزہ قرآن پڑھا جاتا ہے، 10 روزہ پڑھا جاتا ہے، 15 روزہ پڑھا جاتا ہے۔ وہاں قرآن کی میں تلفی سمجھوں گا، اس میں مخارج و صفات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، مد غنّے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، بہت ساری اس میں کمیاں جو ہے رہ جاتی ہیں۔ میری اپنی ترتیب طالب علموں کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی بھی 20 دن سے کم قرآن کریم نہیں سنانا ہے، 20 سے اوپر آپ سنا سکتے ہیں، 21، 23، 25، 27، تاکہ جو ہے آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا حق حاصل ہو جائے۔ یہاں ہم محنت کرتے ہیں بچوں پر، اور 2-3 سال ان پر جو ہے خوب محنت ہوتی ہے، آرام سے پڑھوایا جاتا ہے، غن مد کی رعایت رکھی جاتی ہے، لیکن جب یہ طالب علم آگے جاتا ہے اور 1 سال تراویح سناتا ہے، زیادہ نہیں 1 سال سنانے کے بعد اب اس کی رفتار کو دیکھیں، بالکل اس کی رفتار جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے، حروف کا آنے لگتا ہے، الفاظ کا پتہ نہیں چلتا، بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ خود میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے طالب علم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے رفتار پر توجہ رکھنی ہے کہ اس کی رفتار کم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی رفتار تیز کریں اور آپ کی توجہ کم ہو اس کی طرف، بجائے فائدے کے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو طالب علم جو پارہ پڑھ رہا ہے اس سامع کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سامع نے بھی، جو سننے والا ہے، اس نے وہ پارہ پڑھا ہوا ہو، حفظ پڑھا ہوا ہو، اس کو بھی مضبوط یاد ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس نے تو وہ گردان میں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ سامع کو جو ہے اس طریقے سے کڑا کر دیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں قرآن دیا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکا بسا اوقات دیکھا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ طالب علم اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم میں دیکھ کر وہ غلطیاں اس کو بتا رہا ہے، اس میں وہ مزہ نہیں رہتا، نہ وہ پختگی رہتی ہے، چونکہ ایک نماز سے باہر کی صورت بن جاتی ہے، جو اس میں وہ لطف نہیں آتا، وہ نورانیت اور روحانیت نہیں ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ دونوں جو ہے نماز میں ہوں اور دونوں کو پارہ پختہ یاد ہو، سنانے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں کے فائدے سے خالی نہیں ہے، چونکہ پڑھنے والوں کو لازمی بات ہے فائدہ ہے، سننے والے کی سماعت جو ہے بار بار اس کی سماعت ہوگی تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہوگا۔ یہاں میں ایک بات، چونکہ میں نے شروع میں بات عرض کر دی تھی کہ طالب علم کے ذہن میں نماز کی فضیلت یہ اس کے ذہن میں ہو، یہ نہ ہو کہ وہ نماز میں، بس اوقات آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ نماز میں بچے جو ہیں چونکہ ان کو شعور نہیں ہوتا، کم سن بچے ہوتے ہیں، وہ نماز میں وہ حرکت کرتے ہیں جو ہم غیر نماز میں کرتے ہیں۔ بس اوقات ہم بچے جو ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ بھی مار دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی ہے، یا ان کی آواز بسا اوقات ایسی نکل جاتی ہے، نہیں کی آواز نکل جاتی ہے، تو اس طرح کی صورتیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ پارہ یاد ہو اور دونوں جو ہے ایک سنیں اور دوسرا جو ہے سنائیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں، بسا اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ہماری توجہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں کی کمزوری کی وجہ سے ان پر چکر آنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے لیے ایک پاؤ منتخب کر لیں کہ 2 رکعتوں میں آپ نے آدھا پارہ پڑھنا ہے، یا آپ کچھ زیادہ ہی بچہ کمزور ہے، آپ ان کے لیے جو ہے ایک ہی پاؤ
جو ہے دے دے 2 رکعتوں کے لیے، یہ بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے زیادہ پڑھوانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کرسی لے آئیں، جو سامع ہے سماعت کر رہا ہے وہ پیچھے کرسی میں بیٹھ سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے کیونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں ہیں تراویح میں، تراویح کی تیاری کے حوالے سے کہ بچوں کو آپ اس طریقے سے جو ہے تیاری کروا سکتے ہیں۔ آخر میں میں اعلان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل مسابقات کا دور ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت بھی پچھلے سال سے مسابقات شروع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی مسابقہ ہوگا، آنے والے سالوں میں لازمی بات ہے انشاءاللہ مسابقات ہوتے رہیں گے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے بچوں کو مسابقات کی تیاری کروانی ہے، اور جو ہے تاکہ آنے والے مسابقات میں ہمارے بچے جو ہے حصہ لے سکیں اور پوزیشن حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے حفظ یا گردان سے متعلق یا تراویح سے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو میرا تجربہ ہوگا اساتذہ کے حوالے سے جو ہمیں ان سے جو ملا ہوگا، ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔